خان کے اسپتالوں میں دیکھ لو، ابا جان پڑا ہوا ہے، اما جان پڑی ہوئی ہے، ناک کی نلکی، سانس کی نلکی ناک کو لگی ہوئی ہے، ہاتھ پیر کے اوپر میرے عزیزوں اسی جی والی مشین کے میرے عزیزوں پرزے لگے ہوئے ہیں، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے۔ ہر کوئی آ کر مریض کو دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے بتاؤ ڈاکٹر اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ عیادت کرنے والا تکیے کے نیچے کوئی پیسے رکھ کے جائے گا، کوئی فروٹ لے کے آئے گا، کوئی میرے عزیزوں جوس کے ڈبے لائے گا، بہن دوڑی دوڑی آئے گی، بھائی کے پیروں پہ سر رکھ کے رونے لگ جائے گی۔ ملتان میں بچی بھی آئی ہے، روتی ہوئی جام پور آئے گی، نہ اسے پردے کا پتہ، نہ بیوی بچے کا پتہ، نہ اپنے سوال کا پتہ، دیمار 4:30 کرتے ہوئے اسپتال میں آ کے رونا ڈال دے گی، ہائے میرا ابا، ہائے میرا ابا، ابا جان کے سینے پہ سر رکھ کے روئے گی۔ او لوگو تم بتاؤ میرا باپ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ نظر آتا ہے نا منظر؟ سگا یار آ گیا، آ کے کہے گا پتا کتنا پیسہ چاہیے، پیسہ میں خرچ کروں گا، میرا یار بچا لو، لاہور لے جاؤ، پنڈی لے جاؤ، کراچی لے جاؤ، پیسے کی فکر نہ کرنا۔ کوئی پیسہ لے کے آ گیا، کوئی جوس کے ڈبے لے کے آ گیا، کوئی فروٹ لے کے آ گیا، مرنے والے سے پوچھ، کوئی کہہ رہا فروٹ پی لے، کوئی کہہ رہا جوس پی لے۔ اللہ اکبر، مرنے والا بستر مرگ پر لیٹ کر رونے والا کہہ رہا او لوگو نہ مجھے فروٹ کی ضرورت ہے، نہ مجھے جلوس کی ضرورت ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ فروٹ لانے والوں، جوس لانے والوں مجھے قرآن سناؤ۔ بیٹے جان تو سنا دے، بیوی جان تو سنا دے، بیٹی تو سنا دے، پوتے پوتیاں سنا دو، دوتے دوتیاں سنا دو، بھتیجے بھانجے سنا دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے 20 افراد کمرے میں کھڑے، کوئی بھی قرآن سنانے والا نہیں۔ ایک بچہ آگے بڑھا، اپنے باپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا ابا ناراض نہ ہونا، آج تجھے قرآن نہیں سنا سکتے، اس میں نرا قصور ہمارا نہیں، قصور تمہارا بھی ہے۔ ابا جان یاد کرو وہ وقت جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے دن آیا تھا، میری ماں دائی کے پاس گئی تھی، میری ماں ڈاکٹرنی کے پاس گئی تھی، میری ماں نے تجھے رات کے اندھیرے میں بتایا تھا مبارک ہو تو باپ بننے والا ہے۔ اللہ جل شانوں کی قسم ہے میرے ابا جان تو خوشی سے بستر سے اٹھ گیا، تو نے میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، تو نے کہا اچھا میرا بچہ آنے والا ہے، میری نسل کو چلانے والا آنے والا ہے۔ ابا جان قسم اللہ کی اٹھا کر بتا، تو نے اس وقت ابھی میں تو ذرہ نہ بنا تھا، ابھی میں نطفہ ہی تھا، ابھی میں خون کے قطرے اس میں تبدیل ہوا تھا، تو نے اس وقت پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے میرے بارے میں میری ماں سے پوچھا تھا بتا آنے والے کو تو نے کیا بنانا ہے؟ تو نے کہا ڈاکٹر بناؤں گا، امی نے کہا نہیں میں تو وکیل بناؤں گی، تو نے کہا اچھا میں جج بناؤں گا، امی نے کہا میں انجینئر بناؤں گی۔ ابا جان ساری رات تم فیصلے کرتے رہے، ساری رات آپس میں بحث کرتے رہے، ساری رات آپس میں جھگڑتے رہے، آج رو کے کہتے ہو قرآن سناؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ تو نے کہا ڈاکٹر بناؤں گی، تو نے کہا وکیل بناؤں گا۔ ابا جان آج روتے کیوں ہو؟ جب ماں کے پیٹ میں آیا تم نے اس وقت کیوں نہ کہا تھا آنے والوں کو ہم قرآن والا بنائیں گے؟ آج روتا ہے، آج تویز لیتا پھرتا ہے، آج درباروں پہ جھاڑو دیتا پھرتا ہے، آج قبروں پہ چادریں چڑھاتا پھرتا ہے کہ بیٹا قرآن والا بن جائے۔ جب ماں کے پیٹ میں میرا مستقبل تیار ہو رہا تھا، میں دنیا میں آنے والا بن رہا تھا، کبھی تمہارے منہ سے نکلا
ابا جان میں دنیا میں آیا فرشتے کے اللہ اکبر اللہ کے حکم کی لبیک کہہ کے جب میں دنیا میں آیا ابا جان ہر ایک نے میرا ناچ گا کے استقبال کیا سفید بالوں والے دادے کو حیا نہ آیا دادی کو حیا نہ آیا منہ میں دانت کوئی نہیں پیٹ میں آنچ کوئی نہیں ہر ایک نے تالیاں بجا بجا کے استقبال کیا تم قسم اٹھا کے بتاؤ تو ادھر تالی بجا کرتی تھی ادھر میری چیخ نکلا کرتی تھی میں تمہیں رو رو کے سمجھاتا نہیں تھا کہ تم میرے پہ کیا ظلم کر رہے ہو تم مسجد کے مولوی صاحب کو لے کے پھونک مار دو جی رو رہے ہیں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے نیند کے انجیکشن لگوائے نیند کے شربت پلائے ابا تمہیں میرے سونے کی کیفیت پتہ نہیں میں سوتا سوتا ڈر جایا کرتا تھا چرپائی منجی سے اچھل جایا کرتا تھا تم سمجھتے ہو پرچھاواں پڑ گیا رب اکبر کی قسم ہے میرے پہ پرچھاواں نہیں پڑا بلکہ میرے پہ ناچ گانے کی نحوست پڑ گئی تھی میں نے ہاتھ پیر مار کے تمہیں سمجھایا میں نے ٹانگیں مار مار کے تمہیں سمجھایا میں نے رو رو کے تمہیں سمجھایا تمہاری سمجھ میں نہ آیا میں نے کہا آج میرے رونے پہ ہنسنے والوں رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے تو کوئی نہ کوئی چپ کرا دے گا لیکن قبر میں جاتے تم رو گے تمہیں چپ کرانے والا کوئی نہ ہوگا ابا جان اگر بچپن میں تم مجھے قرآن سناتے آج موت کے وقت 55 سال کی عمر میں تمہیں قرآن سناتا يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك